الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ولم يطعمه فإنه مني صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. دعا ہے خدائے حسین آپ سب کا ذکر حسین میں شامل ہونا اسے قبول و منظور فرمائے، اور دعا ہے کہ خدائے حسین آپ سب کو اس ذکر کی جتنی برکتیں، رحمتیں، رفتیں اور سعادتیں کائنات میں تقسیم ہوتی ہیں، ان برکتوں، سعادتوں، رفتوں اور عظمتوں کا صدقہ اتار کے آپ تمام عزاداروں کو عطا فرمائے. پروردگار بحق محمد وآل محمد بانیان مجلس منتظمین مجلس کو اس قدر عطا فرما کہ تا حشر تا قیامت درگاہ ابوالفضل العباس یوں ہی سجتی رہے، انہیں آیا عباس یوں ہی چل کے آتی رہے، اور ہر عباس کے ماننے والے کو اپنے گھر پہ علم عباس نصب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. استطاعت اتنی دے کہ ہر شخص اپنے گھر سے علم عباس لے کے نکلے، اپنے گھر سے سبیل حسین جاری کرے، تبرک حسین تمام ایام عزا میں تقسیم کرے، ہر تنگست کے ہاتھوں میں عباس کا علم تھما کے اتنا عطا فرما کہ دنیا اس کے گھر کے رزق سے فیضیاب ہوتی رہے. پروردگار ہم جانتے ہیں کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن جب ان کا توسل کر کے تجھ سے کچھ مانگا جاتا ہے تو تو اتنا دیتا ہے جتنا تو بڑا ہے. پروردگار سب کو اتنا عطا فرما کہ آج عباس کے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ پڑے، اور آج خصوصاً امام زمانہ کی آمد ہوتی ہے مجلس میں، تو آج آپ سب مل کر امام زمانہ کی دعا بھی کیجئے گا، کیونکہ کہا گیا ہے ہر مشکل کی نجات، ہر پریشانی کا حل بارش کے آ جانے میں ہے. اس لیے جتنا ہو سکے بارش کے آنے کی دعا کیا کیجئے. اور ایک بہانہ یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں تذکرہ عباس ہو وارث زمانہ ضرور تشریف لاتے ہیں، تو وارث زمانہ کی آمد کے لیے بلند ترین صلوات. صل على محمد وآل محمد. پھر بھی کوشش کیجیے گا کہ بلند ترین صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ تذکرہ ایسی ہستی کا ہے جو درود میں اپنا وجود رکھتی ہے، جو زور نصاب میں اپنا وجود رکھتی ہے، جس کے اختیارات میں وہ تمام تصرف ہے جو آل محمد کو اللہ نے کہا ہے کہ جہاں چاہو تم خدائی دکھا سکتے ہو، لیکن آل محمد نے کہا ہم ہر اس جگہ پہ اپنی خدائی دکھائیں گے، اپنی خدائی تقسیم کریں گے جس درگاہ پہ عباس کا علم بلند ہو. یہ مجلس مخصوص ہے اسے تذکرے سے کہ معصومین کی تمام توجہات آپ کی جانب مبذول ہیں. آج آپ کا تبسم ہدیہ ہے، آج آپ کی توجہ ہدیہ ہے، آج آپ کا ہاتھ تائید میں بلند کرنا ہدیہ ہے، آج آپ کا ذکر عباس میں ہمتن گوش ہونا ہدیہ ہے، آج آپ کا یہاں پر لمحات گزارنا ہدیہ ہے. کیسے نہ ہدیہ ہو؟ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنی ترجمانی کے لیے ان ہستیوں کو اتارا کہ جنہوں نے آ کے بتایا کہ جب ہم اتنے کمال والے ہیں تو بھیجنے والا کتنا کمال والا ہوگا. تو جب ان ہستیوں نے آگے دنیا میں دکھایا کہ فرشتے آ کر بتا رہے تھے کہ ہم تو کبھی یتیم بن کر آ رہے ہیں، کبھی
مسکین بن کر آ رہے ہیں، کبھی اسیر بن کے آ رہے ہیں، لیکن یہ وہ گھرانہ ہے کہ کبھی کچھ مانگتا ہی نہیں ہے، کبھی کچھ طلب ہی نہیں کرتا۔ ادھر خدا تڑپتا رہتا ہے، ادھر فرشتے تڑپتے رہتے ہیں کہ جب آل محمد ہم سے کچھ مانگے، لیکن ایک مرتبہ آسمان حیرت زدہ ہوا، کبھی نہیں آل محمد نے کوئی نعمت نہیں مانگی، عباس کو مانگا۔ یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس یا عباس حیدری۔ انہوں نے کبریائی سے کچھ نہ مانگا، مشیت سے کچھ نہ مانگا، مانگا تو فقط کیا مانگا؟ کہا پروردگار ظہیر الحسین عطا فرما۔ اب ظہیر اور معصوم کا فرمان ہے کہ اس میرے مولا کا ایک اور لقب زہر الولایہ۔ اب یہ زہر کیا ہے، یہ ظہیر کیا ہے؟ کہا ظہیر الصلاۃ، فجر کی نماز کو کہا جاتا ہے۔ آپ آگ رہے میرے ساتھ چلیے، فجر کی نماز کو ظہیر الصلاۃ کہا جاتا ہے۔ اور علی حسین کے لیے کیا مانگ رہے ہیں؟ ظہور الحسین۔ اللہ اکبر، سلامت رہے گا، آباد رہے گا۔ کہا فجر کی نماز ظہیر الصلاۃ، معلوم ہوا تمام دن کی نمازیں ایک اس نماز پہ ٹکی ہوئی ہے جو صبح کی نماز ہے، اسے ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صبح کی نماز ہے، پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، لیکن جو دقت میں راحت محسوس کرے، جو اذیت میں سہولت محسوس کرے، اللہ اس کی عبادت کو قبول کرتا ہے۔ اب اللہ نے ولایت کے درجے کو تقسیم کیا اور کہا انما ولیکم اللہ، پہلا ولی اللہ ہے، پھر دوسرا ولی اس کا رسول ہے، اور پھر ولی وہ ہے جو ائمہ طاہرین ہے۔ آیت آپ نے بارہا سنی، لیکن آج اس کا زاویہ سنیں کہ ہر کسی کو عہدہ ولایت تقسیم ہوتا رہا، لیکن کسی معصوم کے لیے یہ نہ کہا گیا کہ یہ امام زہر الولایہ ہے۔ حق جو ادا کر سکتا ہے وہ آپ یہاں تشریف فرما رہے، جس کو نہیں آ ذکر عباس رضی اللہ، اس سے میں معذرت چاہوں گا۔ کہا زہر الولایہ، کسی امام کو یہ لقب نہ دیا گیا، کسی معصوم کو یہ لقب نہ دیا گیا۔ کیوں نہ دیا گیا؟ کہا اس لیے نہ دیا گیا کہ سب نے اپنے اپنے قول سے اللہ کی وحدانیت کو منواتے ہوئے اللہ کی شناخت کرائی، لیکن یہ وہ تھے جو اللہ کی شناخت کرا رہے تھے، عباس وہ تھا جو ان کی شناخت کرا رہا۔ اس لیے کہا ظہر الولایہ، ولایت کا زور کمر، ذکر عباس اس میں دیکھیے گا بتا رہا، ولایت کا زور کمر۔ اور پھر کیا کہا؟ عباس حامل اللواء الحمد، عباس حامل اللواء الحمد۔ اب یہ لواء الحمد کون ہے؟ یہ لواء الحمد کہاں سے چلا؟ پوری تاریخ ہے۔ پہلا پرچم جب بنا، حابیل اور قابیل کے دور میں وہ آگے بڑھا، تو فش قادیانی تک پہنچا، آگے انبیاء میں منتقل ہوا، مگر جب کعبے کی حفاظت کی باری آئی تو کیا کیا گیا کہ کعبے کو اسی پرچم کا لبادہ پہنایا گیا۔ میرے ساتھ سفر کیجیے گا، پڑھا لکھا بچہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا یہی علم سفر کرتا ہوا، پھر جب بنی ہاشم کے قبیلے میں پہنچا تو کبھی عبد المطلب کی پیشانی میں چمکا، کبھی ابو طالب کے ہاتھوں میں چمکا، لیکن جب اعلان صلح رسیدہ ہوا اس دن ابو طالب نے یہ علم جو ہے محمد کو سونپ دیا۔ پھر محمد نے کہا عشیر سے غدیر تک پہلے بتاؤں گا کہ علم اٹھانے والے کی اوقات کیا ہوتی ہے، اس لیے چاہتے تو دعوت عشیرہ میں علی کو مولا بنا دیتے۔ کہا نہیں، اٹھاتا علم وہی ہے جو مولا ہو، اٹھاتا علم وہی ہے جو مولا ہو۔ کہا چاہتے نبی تو عشیر کی دعوت میں علم سونپتے ہوئے علی کو، کہا نہیں، پہلے علی کا
صفین میں پوچھا آج علی کی طرف سے جا کے کون لڑے گا؟ واہ 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 واہ، آج علی کی طرف سے جا کے کون لڑے؟ کون لڑے گا؟ سب حاضر ہوئے، سب کے سب بیٹے آئے۔ حسنین نے کہا بابا ہم جائیں گے؟ کہا نہیں، آج وہ جائے گا تو علی کا بیٹا آج وہ جائے گا جو علی کا بیٹا ہے۔ اب یہ علی کا بیٹا ہے اور حسنین کہا رسول کے بیٹے، کیونکہ اللہ نے اصول رکھ دیا تھا۔ ابو طالب کو بلایا اپنا گھر میں کہ تمہارا بیٹا اللہ کے گھر میں آئے گا، بولیے گا میرے ساتھ، کہا ابو طالب کا بیٹا اللہ کے گھر میں آئے گا اور اللہ کا نبی ابو طالب کے گھر میں آئے گا۔ پھر انصاف یہ ہوا نبی کی اولاد علی کے گھر میں آئے گی اور سیدہ کی اولاد علی کے گھر میں آئے گی، بولیے گا میرے ساتھ۔ کہا یہ سلسلہ بنا اور اس دن ہر بیٹے نے کہا بابا ہمیں اذن دیجیے تاکہ ہم جا کے جنگ کریں۔ کہا نہیں، آج وہ جنگ کرے گا جو علی جیسا ہے، جو علی کا بیٹا ہے۔ ہر بیٹا پیچھے ہٹا، عباس آگے بڑھے۔ سب سے پہلے وہ حجاب عباس کو پہنایا گیا جو حجاب اللہ نے سی کے دیا۔ چاہتا یہ ہوں کہ قلیل وقت میں جلیل ذکر کہا جب نجران سے مکالمہ ہوا نبی، تھوڑی دیر میرے ساتھ چلیے، نجران سے جب مکالمہ ہوا 3 دن تک ہوتا رہا، پھر نبی میں ذوق طاری ہوا۔ نبی کہاں آئے؟ کعبے میں نہیں آئے، بیٹی کے گھر میں آئے، بیٹی کے گھر میں آئے اور آگے کہا بیٹی بدن میں فی بدن ذوق، میں بدن میں ذوق محسوس کر رہا ہوں۔ بیٹی نے کیا جملہ کہا؟ تو بابا آ جائیے نا اللہ کی امان میں، تو بابا آ جائیے نا اللہ کی امان میں۔ جیسے ہی جناب سیدہ نے جملہ کہا اور نبی نے کہا لا اپنی قصہ مجھے اڑا دے، لا اپنی قصہ مجھے اڑا دے۔ اور اس دن آسمان والوں نے پوچھا چادر کے نیچے کون ہے؟ جواب دیا گیا تم فاطمہ کو، وہ ابوہا وہ بالہا وہ بنوہا، فاطمہ کے بیٹے بھی اس میں ہیں، فاطمہ کے بیٹے بھی اس میں ہیں۔ تو آج حقیقت سے میں پردہ اٹھا رہا ہوں کہ جس چادر کو اللہ کی امان کہا جاتا ہے اس چادر کے نیچے کون ہے؟ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ بظاہر جسے عباس نظر نہیں آیا، سیدہ نے اس کا کرتا خود سیا اور عباس کو پہنا کے کہا یہ بھی صاحب قصہ ہے۔ یہ حامل اللواء عباس صاحب قصہ عباس۔ کہا جنگ میں گئے ہیں تو کہا حجاب پہنایا گیا، کرتا جناب سیدہ نے سیا، حجاب کس نے سیا؟ کہا ایک مرتبہ جناب فضہ نے کہا آج عباس بازار سے سواری کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، اللہ اکبر، تو بازار میں ایک صدا گونجی کہ بنی ہاشم تو سب کے سب حسین ہیں لیکن عباس لیکن عباس میں یہاں پہ ایک مثال دیتا ہوں کہ دیکھیے اگر کوئلوں میں ہیرا چمکے اس کی الگ فضیلت ہے، لیکن ہیروں میں مزید ہیرا بن کے چمکتا ہے۔ یہ صفت حضرت عباس۔ جناب فضہ نے آگے کہا بی بی زینب عباس کی تعریف پورے شہر میں گونج رہی ہے۔ فوراً سیدہ نے کپڑا لیا، حجاب بنایا اور کہا عباس آج کے بعد زینب کا دیا ہوا حجاب پہن کے جائے، یہ زینب کا پالا ہوا حسن ہے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ کہا زینب کے ہاتھوں کا نقاب پہنا، فاطمہ کے ہاتھوں کا کرتا پہنا، اور اب میدان میں جاتے ہوئے عباس کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی ہے۔
میں نے یہاں پہ آپ کو ایک لمحہ فکرہ کی طرف لے جانا. عباس کی آنکھیں اللہ کی آنکھیں لگ رہی تھی. اللہ کی آنکھیں لگ رہی تھی. کیسے؟ دلیل ہے اس پہ، کیونکہ جیسے ہی عباس حملہ کرنے کے لیے گئے سب کو لگا علی آ گئے ہیں. تاریخ سے پوچھیے کہ انہیں کیسے پتا چلا حملے سے پہلے کہ علی آ گئے ہیں. سب نے کہا کہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ وہی آنکھیں ہیں جو عین اللہ ہی آنکھیں. وہی آنکھیں کہا چہرہ وہی، زلفیں وہی، شانے وہی، چال وہی، ڈھال وہی، انداز وہی. کہا صفین میں گئے عباس تھا لیکن ہر طرف شور تھا. علی علی، ادھر سے علی آ رہے ہیں، ادھر سے علی آ رہے ہیں. معلوم وہ اتنی کامل شبیہ علی عباس بنے. حدیث شبیہ سب کو یاد ہے، حدیث تمثیل بھی کہا جاتا ہے. اس میں کیا کہا گیا؟ من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى موسى في هیبته والى عیسی في زہده. جس نے آدم کو دیکھنا ہو، جس نے ابراہیم کو دیکھنا ہو، جس نے نوح کو دیکھنا ہو، جس نے موسیٰ کو دیکھنا ہو، جس نے عیسیٰ کو دیکھنا ہو، اسے چاہیے چہرہ علی دیکھے. لیکن جس نے علی کو دیکھنا ہو اسے چاہیے عباس. میدان میں گئے ایسی جنگ کی کہ تلوار سے زیادہ نگاہیں مجمع کو کھا گئی، نگاہیں لشکر کو کھا گئی. کہا یہ عباس جو نمائندگی کر رہے ہیں کس کی؟ اللہ مولا علی. میری دعا ہے آپ سب کو روضہ عباس کی زیارت نصیب ہو. جب آپ جائیں گے وہاں تو زیارت پڑھنے کے بعد اذن دخول جو لکھا ہے ذرا اسے پڑھیے. چھٹے امام نے جا کے وہاں پر اذن دخول پڑھا جو کہ اب تک تحریر ہے. پہلا فقرہ کیا ہے؟ کہا سلام اللہ، اے اللہ تیرا سلام عباس پر. معلوم ہوا اللہ جس پر سلام بھیجے اسے عباس کہتے ہیں. پھر کیا کہا گیا؟ والشہداء والصدیقین والصالحین. ہم کیا ہر نماز میں پڑھتے ہیں؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. صالحین پہ جب تک سلام نہ بھیجو ہماری نماز نہیں ہوتی. تو ہم وہ ہیں جو صالحین پر سلام بھیجتے ہیں اور صالحین وہ ہیں جو عباس پہ چلو. اسی لیے کہا گیا یہ ظہیر الحسین بھی ہے، یہ حامل اللواء بھی ہے، یہ ظہر الولایہ بھی ہے. اور کہا ان کا ایک لقب ہے ابوالغوث. ابوالغوث غوث کا کہا مسجد زمزران ہے. ایک شخص التجا کر رہا ہے کہ اے امام زمانہ آپ کے علاوہ میرا کوئی وارث نہیں، حتیٰ کہ جب مجھے مشکل ہوتی ہے تو میں عباس سے بھی نہیں کہتا. خواب میں مولا آیا اور آ کے کہا تو نے کیا کہا کہ تجھ کو جب مشکل ہوتی ہے تو ہمارے علاوہ کسی کو پکارنا قبول نہیں ہے تجھے؟ تو سن، تو ہمیں پکارتا ہے ہم عباس کو پکارتے ہیں. کہا مولا ایسا ہی ہے؟ کہا ہاں ایسا ہی ہے کیونکہ ہم غوث ہیں اور عباس ابوالغوث کا نام. عباس ابوالغوث کا نام. کتنے لقب اکٹھے ہو گئے، کتنے لقب اکٹھے ہو گئے اور سب کے سب تحفے ہیں آل محمد کی جانب سے عباس کے. سب کے سب تحفے. کبھی ظہر الولایہ کہا جا رہا ہے، کبھی حامل اللواء الحمد کہا جا رہا ہے، کبھی کیا کہا جا رہا ہے؟ ابوالغوث. یہ کتنے لقب عباس کے پاس ہیں. کہا جب آپ 15 شعبان کو وقت کے امام سے رجوع کرتے ہیں تو عریضے وقت کے امام کے پاس پہنچتے ہیں. کچھ ایسے عریضے ہیں کہ امام پڑھتے ہیں ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور کچھ ایسے عریضے ہیں کہ جن کو امام آنکھوں سے لگاتے ہیں
بوسہ دیتے ہیں پھر سینے سے لگاتے ہیں. صحابی نے پوچھا مولا ان عریضوں پہ کیا لکھا ہے؟ کہا ان عریضوں پہ توسل عباس لکھا ہوا. ان عریضوں پہ توسل عباس لکھا ہوا. اسی لیے ہم انہیں سینے سے لگا رہے ہیں. کہا جس بھی معصوم سے پوچھا جاتا تھا کہ اولاد عباس کو بتائیے، کہا آئمہ بتانے کے بجائے احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے. احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے اور کہا کرتے تھے تم تمام عمر نام لیتے رہو گے عباس کا، ہم تمام عمر احترام میں کھڑے ہوتے رہے. آپ فرات عشق پر پہلا نہیں بٹھا سکے. بس فضائی کے حصے کو سمیٹ کر سورہ بقرہ کی 249ویں آیت ہے کہ جس میں اللہ نے سیرت عباس کا ذکر کیا. اسی سیرت کو سنیے، وہی مصائب ہے، وہی فضائل ہے. کہا جو میں نے سرنامہ کلام میں آیت پڑھی، کیا کہا؟ ان اللہ مبتلیکم بنہر، ہم نے ایک نہر کے ذریعے امتحان کیا. فمن شرب منہ، جس نے اس نہر کا پانی پی لیا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں رہا. اور جس نے اس پانی میں اتر کے بھی اس پانی کا گھونٹ نہیں پیا، فإنہ منی، وہ مجھ خدا میں سے ہوگا. لمحہ فکریہ ہے، جا کے آپ تلاوت کیجئے گا اس آیت کی، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نثار ہو رہا ہے عباس کہ تو پیاسا پلٹا ہے. جزاک اللہ. مولا آپ کو کوئی اور غم نہ دے سوائے امیر حسین. پیاس کا عباس سے بڑا گہرا تعلق ہے. اسی لیے ہر پیاسا بچہ عباس کو ہی کربلا میں دیکھ رہا ہے. میں بڑے سنبھل کے پڑھوں گا کیونکہ تابوت کی برآمدگی ہے. میں چاہوں گا کہ ایک ایسا استقبال ہو کہ شہزادی زینب آج آپ کو دعائیں. کہا ہر بچے کی نگاہ حضرت عباس اور حضرت عباس اجازت کے لیے خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ آواز سنی کہ سکینہ کسی سے کہہ رہی تھی اماں مجھے اپنے لیے پانی نہیں چاہیے، میرا اسور بہت پیاسا ہے. کہا یہ جملے سنتے ہی عباس نے سکینہ سے کہا سکینہ پانی چاہیے؟ تو اس پہ سکینہ نے کہا ہاں چچا پانی چاہیے. کہا چل میرے ساتھ. سب جانتے ہیں آقا نے جیسے ہی دیکھا کہ عباس سکینہ کا ہاتھ تھامے ہوئے آ رہے ہیں، ایک مرتبہ حسین کمر پکڑ کے کھڑے ہوئے اور کہا عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو، اب حسین تمہیں نہیں روکیں گے، جاؤ ایک ہاتھ میں مشکوزہ لو، ایک ہاتھ میں علم لو اور جاؤ دریا کے جانب. اور سکینہ سے کہا سکینہ تم نے میرے بھائی کو بھجوا دیا ہے، لیکن یاد رکھ جیسے بھی شام غریبہ آئے گی تجھے وہی چچا بہت یاد آئے گا. اب بچی خوشی کے عالم میں باہر آئی اور تمام خیموں سے بچوں کو کہا اے پیاسے بچوں اپنے اپنے کوزے لے آؤ، میرا چچا پانی لینے کے لیے گیا ہے، اب کوئی پیاسا نہیں رہے گا. ننھے بچے سکینہ کے گرد ہلکا بنا کے کھڑے ہو گئے، ہلکا بنا کے کھڑے ہیں سکینہ کے گرد گرد اور کہہ رہے ہیں سکینہ تمہارا چچا ہمارے لیے بھی پانی لائے گا. تو اس میں سکینہ نے ناز سے کہا میرا چچا میرا فخر ہے، آج تمہیں سے کوئی پیاسا نہیں رہے گا. دیکھا نہیں کس شیر کی طرح میرا چچا دریا پہ جانا. سب کی نگاہیں اس علم پہ ہے جو عباس کے ہاتھوں میں. حسین ایک مقام پر ایک نشست پر تشریف فرما ہوئے، علم پہ نگاہ. اب جیسے ہی علم دائیں جھکا حسین ایک مرتبہ نشست سے کھڑے ہوئے، جیسے ہی علم دائیں جھکا ایک مرتبہ پھر حسین نشست سے کھڑے ہوئے. ایک عالم ایسا آیا کہ سکینہ نے دیکھا، حسین نے دیکھا کہ علم نظر آنا بند ہو گیا. اب حسین نے کیا کیا؟ اپنا عمامہ اتارا، اپنی عبا اتاری اور دریا کی طرف دوڑنا شروع کیا. ایک مرتبہ سکینہ نے پیاسے بچوں سے کہا بے فکر رہو، اب میرا دادا گیا ہے نا، وہ میرے چچا کو ضرور لے آئے گا، آج تمہاری پیاس بجھ جائے گی. اب جو حسین دریا میں پہنچے تو کیا منظر
عباس کے حوالے سے حسین کا مرثیہ لکھا گیا ہے کہ حسین نے لاشائے عباس پہ ایک مرثیہ پڑھا اور وہ مرثیہ سنیں گے حسین بیان کر رہے تھے، حسین بیان کر رہے تھے اور وہ رہے تھے اور کہہ رہے تھے عباس تو نہیں جانتا کہ میرے جانے سے کیا قیامت آئے گی، لیکن بس اتنا سن لے کہ آج کے بعد فوج اصلیہ چین سے سوئے گی، لیکن آج کے بعد نہ میری زینب سوئے گی نہ میری سکینہ سوئے گی۔ کہا یہ جملے کہو، حسین نے دیکھا کہ بھائی کا دم نکل گیا، حسین کہتے رہے بھائی کہتے عباس بھائی کہتے، ایک مرتبہ حضرت عباس کے لاشے سے رخصت ہو کر حسین صرف عالم لے کے سامنے سے چلتے ہوئے آئے، ایک مرتبہ سکینہ کی نگاہ پڑی تو کیا دیکھا کہ خالی علم آ رہا ہے، ساتھ چچا نہیں ہے۔ اب سکینہ نے کیا کیا، اپنا خالی روزہ پھینکا اور زانو ہو کے زمین پہ بیٹھی، ہاتھ جوڑے اور کہا پیاسے بچوں سکینہ کو معاف کر دینا، سکینہ کی آپ نے دریا بلند کیا ہے، لیکن آج ایسا دریا بلند چاہیے کہ لگے کہ عباس کا تعبیر آ رہا ہے۔ لیکن ابھی جملے سنتے چلے سنتے چلے، ان بیویوں نے عباس کو بہت یاد کیا، ہر منزل پہ بہت یاد کیا، لیکن ابھی 40 گزرا ہے، 40 گزرا ہے۔ سب جانتے ہیں کہ جب زینب کی سواری زمین کربلا پر پہنچی تو وہاں کے زبان نے کہا سواریوں سے نیچے اتر آؤ، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ زینب نے جملہ سن کے کہا ذرا پھر سے بتانا یہ کس کی جاگیر ہے؟ کہا 11 مرتبہ۔ زینب نے پوچھا یہ کس کی جاگیر ہے؟ 11 مرتبہ بتایا گیا یہ عباس کی جاگیر ہے، یہ عباس کی جاگیر ہے۔ کہا زینب نے خود کو اونٹ سے گرایا اور جملہ کہا او میرے جاگیردار عباس، زینب کا استقبال کر، زینب کا استقبال کر۔ زینب کربلا سے آئی ہے، کہا سید سجاد صاحبان ہیں حسین کی قبر پہ لے کے آئی، تمام بیویاں حسین کی قبر سے لپٹ گئی، بڑے بیان کیے گئے اور کافی دیر جب شور و شین بچا، ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے بیویوں صبر کیجیے، ابھی بہت سے جہنم کرنے ہیں، ابھی فقط حسین کا جہنم کرنی ہے۔ ایک مرتبہ زینب اٹھی اور اٹھ کے کہا تو سجاد مجھے حسین کی قبر پہ تو لے آیا ہے، تو نے یہ نہیں بتایا